بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حالات حاضرہ کے تناظر میں عہد رسالت اور یہود کے عنوان پر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کیا، اور یہود بائدہ کا دور جو حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 500 برس قبل کا دور کہا جاتا ہے، اس عہد سے لے کر یہود جو حجاز میں فلسطین سے آ کر آباد ہوئے اور پھر فلسطین سے حجاز مقدس میں آباد ہونے کے بعد کس طرح یہود کے قبائل میں بنو عوف، بنو نجار، بنو حارث، بنو ساعدہ اور دیگر قبائل نے، جن میں خصوصی طور پر بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قینقاع، ان کا تفصیلی ذکر ہم نے کیا کہ یہود حجاز مقدس میں کن مقامات میں آباد تھے اور انہوں نے کن پیشوں کو اختیار کیا، اور بالآخر کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے مقابلے میں نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع کیا. اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا جنہیں وہ اپنی کتاب تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، کیونکہ تورات اور انجیل میں حضور علیہ السلام کی صفات اور اسم مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، فرمایا وہ اللہ کے نبی انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، طیبات کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث چیزوں کو ان پر حرام کر دیتے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو بوجھ ان یہود و نصارہ پر تھا اور جو طوق ان کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لعنت کے طوق سے اور اس بوجھ سے جو ان کی پشتوں پر پڑا ہوا تھا، وہ اس سے انہیں آزادی عطا فرماتے ہیں. فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئیں،
وعزروہ اور حضور علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کریں، ونصروہ اور حضور علیہ السلام کی مدد کریں، واتبعوا اور اتباع کریں النور الذی انزل معہ اس نور کی جو حضور علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ایک زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں کہا کہ بنت یہودی، ان کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، اور حدیث میں ہے کہ آپ کا تعلق حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے خاندان سے تھا، اور یہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی۔ تو آپ روتی ہوئی حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں، تو حضور نے پوچھا کہ آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حفصہ مجھ سے کہتی ہیں کہ میں ایک یہودی کی بیٹی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انکی ابنۃ نبی، بے شک آپ ایک نبی کی بیٹی ہیں، وَإِنَّ عَمَّكِ لَنَبِيٌّ اور بے شک آپ کے چچا بھی ایک نبی ہیں، وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِيٍّ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نبی کی زوجہ بنایا۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام سے یہود کا ایک تعلق تو یہ بھی ہے کہ بنو اسماعیل بنو اسرائیل کے کزنز ہیں، بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل آپس میں کزنز ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے نکاح میں ہیں۔ اور امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی، فرمایا میری اس امت میں سے کوئی یہودی اور نصرانی ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں سنے کہ اللہ کے آخری نبی مبعوث ہو گئے، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به اور پھر اس کا وصال ہو جائے اور اس پر ایمان نہ لائے جو مجھ پر نازل ہوا، الا كان من اصحاب النار، تو فرمایا وہ اہل جہنم میں سے ہوگا۔ تو لہذا حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب تمام تر یہود و نصارہ پر یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہود نے حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد حضور علیہ السلام پر تقریباً کم و بیش 40 یہودی ہیں جو ایمان لائے، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا لیکن اپنے دل میں نفاق کو قائم رکھا، اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام قبول کرنے والوں پر افتراء اور جھوٹ باندھتے اور ان کی توہین کرتے۔ جب یہود کے چند سرکردہ افراد نے اسلام قبول کر لیا، جن میں خاص طور پر حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت ثعلبہ، حضرت اسید، حضرت اسد، حضرت بخیریق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو نعوذ باللہ کہنے لگے ما آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا اتبعہ الا شرارنا،
وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَخْيَارِنَا مَا تَرَكُوا دِينَ آبَائِهِمْ وَذَهَبُوا إِلَى دِينِ غَيْرِهِ۔ تو وہ کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، یہ لوگ جو حضور علیہ السلام پر یہودیوں میں سے ایمان لے آئے، یہ ہم میں سے بہت شریر قسم کے لوگ تھے۔ وَلَوْ كَانُوا مِنْ أَخْيَارِنَا مَا تَرَكُوا دِينَ آبَائِهِمْ، اور اگر یہ شرفا ہوتے تو اپنے آبائی دین کو کبھی ترک نہ کرتے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہود کے اکابر علماء میں سے تھے اور حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد یہود کہتے ہیں کہ یہ تو شریر ہیں اور ہم میں سے شرفا میں سے نہیں تھے۔ تو گویا کہ یہود کا ایک طرز یہ رہا کہ جو یہودیوں میں سے آپ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، یا صحابہ میں سے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، یہ انہیں ڈسکریج کیا کرتے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ تو قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کی شان میں آیات نازل فرما دی، لیسوا سوا، فرمایا یہ سارے یہود برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، فرمایا یہ سارے یہودی برابر نہیں ہیں، ان میں ایسے بھی ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں اور وہ پورا دن اور رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی حالت سجدہ میں اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت میں اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں۔ فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، فرمائے یہی لوگ ہیں جو صالحین میں سے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہود کا ایک کام حضور علیہ السلام کے عہد مبارک سے یہ رہا کہ جو یہود ایمان لے آتے، اگرچہ وہ ان میں ریلیجیس ایلیٹ میں سے ہوا کرتے تھے، لیکن ایمان لانے والوں کو ڈسکریج کیا کرتے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ ان کا دوسرا بڑا جرم یہ ہے کہ نعوذ باللہ بارگاہ الوہیت میں توہین کا ارتکاب کرتے ہیں، اور قرآن نے ایسے بہت سے واقعات کو رپورٹ کیا کہ یہود اللہ کی شان میں توہین کا ارتکاب کرتے تھے۔ ہمارے ہاں دور جدید میں غزہ کے عالمیہ کے تناظر میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہود تو بہت اچھے ہیں مجموعی طور پر، جو زائنسٹ اور اشکنازی جوز ہیں وہ خراب ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ یہود کا ہی ایک فرقہ ہے جو زائنزم یا صہیونیت کی صورت اختیار کر گئے، یہ انہی کا ایک گروہ ہے، یہ بائی ریس جوز ہی ہیں، یہ ان سے کوئی علیحدہ قوم نہیں ہے۔ اور کبھی اس کی حقیقت جاننی ہو تو آپ دیکھیں کہ مجموعی طور پر سوائے چند ایک گروہوں کے آپ کو یہود مجموعی طور پر اس وقت اسرائیل کے ساتھ اس ظلم شریک نظر آئیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی ایک درسگاہ میں تشریف لے گئے، تو یہود ایک درسگاہ میں جمع ہو کر اپنی تعلیمات کا پرچار کرتے تھے، اور انہی میں ایک فنحاس نامی شخص لوگوں کو اپنے دین اور مذہب کی تبلیغ کرتا تھا، اور اسی کے ساتھ ایک اور حبر اور عالم اشیا نام کا تھا جو یہود اور نصارہ کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی قربان جائیں ان کے ایمان پر، حدیث میں آتا ہے کہ آپ
یہود کی عبادت گاہ میں داخل ہوئے اور فرمایا اے فنحاس تیرا بھلا ہو، اللہ سے ڈر اور اسلام قبول کر لے، اور اللہ کی قسم تو بخوبی جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ حق کے ساتھ تشریف لائے، اور ان کی آمد کی بشارت تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو وہ گستاخ سن کر یہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم اے ابو بکر، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ہمارا محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ اور قرآن مجید نے اس بے ادبی کو رپورٹ کیا اور کہنے لگے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تو نعوذ باللہ بخیل ہے، کنجوس ہے، نعوذ باللہ۔ یہ یہود کی گستاخی ہے جو اللہ کی شان میں نعوذ باللہ انہوں نے اس کا ارتکاب کیا، اور کہنے لگے ان اللہ فقیر الیہم وانہم عنہ اغنیاء، اللہ تعالی فقیر اور محتاج ہے اور ہم اللہ سے مستغنی ہیں، اور ہمیں نعوذ باللہ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے اس کو ایک سناٹے دار تھپڑ اس یہودی کو اسی کی درسگاہ میں آپ نے رسید کر دیا اور فرمایا اللہ کی قسم اگر ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا تو اس گستاخی کی وجہ سے میں تمہارا سر قلم کر دیتا۔ وہ یہودی اٹھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھیں آپ کے دوست نے مجھے میری ہی درسگاہ میں تھپڑ مار دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب صدیق اکبر سے پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں توہین کا ارتکاب کر رہا تھا۔ قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ اکبر، فرمایا بے شک اللہ نے ان گستاخوں کا یہ قول سنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم بہت امیر ہیں۔ یہ یہود کہا کرتے تھے۔ فرمایا سنکتب ما قالوا، فرمایا ان کی ساری گستاخیوں کو ہم لکھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ ساری بے ادبیاں لکھی جا رہی ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا، فرمایا وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ تم عنقریب عذاب کا مزہ چکھو گے۔ ایک اور شرارت وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب انصار میں سے کوئی مسلمان حضور علیہ السلام کے صحابہ کی مدد کرتا تو یہود انصار میں سے ان صحابہ کے پاس چلے جاتے اور کہتے کہ تم عجیب بے وقوف ہو، ان مفلس اور نادار لوگوں پر اپنی دولت صرف کر رہے ہو، کبھی تم نے اس انجام پر غور کیا ہے؟ فقیر ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی الذین یبخلون، جو خود تو بخیلی کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، فرمایا ہم نے ایسے بدبخت لوگوں کے لیے اپنا ذلت اور رسوائی کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک کام تو یہ ہوا کہ جو ایمان لے آتے انہیں ڈسکریج کرتے، دوسری بات یہ کہ اللہ کی شان میں توہین کا ارتکاب کرتے اور اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے، تیسرا جرم یہ کہ انصار جو صحابہ کی مدد کرتے انہیں ان کی مالی مدد کرنے سے روکتے اور منع کرتے۔ اور آج بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے پوری دنیا سے اگر
بشمول یونائٹڈ نیشنز اور ریڈ کراس کے لوگ غزہ میں جانا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کی مدد و نصرت سے ان کو منع کر رہے ہیں، انہیں روک رہے ہیں۔ ایک اور کام یہ کرتے تھے کہ جب قریش ان سے سوال کرتے کہ کیا یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، تو کہتے تھے کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ نہیں ہیں، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں تک کہ سکین، عدی بن زید اور دیگر یہودی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما نعلم ان اللہ انزل علی بشر من شیء بعد موسیٰ، کہنے لگے کہ ہم موسیٰ کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے کسی نبی پر کوئی وحی نازل نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات مقدسہ کا نزول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یا رسول اللہ ہم نے آپ کی طرف بھی وحی نازل فرمائی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دیگر انبیاء پر اپنی وحی کا نزول فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو نضیر کے قبیلے کے پاس تشریف لے گئے اور دیت کے ایک مسئلے میں معاہدے کے مطابق ان سے دیت کی ادائی میں شراکت کا مطالبہ فرمایا، تو کہنے لگے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو جائیں، ہم آپ کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بستر پر دیوار کے ساتھ بٹھا دیا اور کہنے لگے کہ ہم ذرا کھانے پینے کا اور دیت کے لیے رقم جمع کرنے کا اہتمام کریں۔ چلے گئے اور ساتھ میں یہ سازش کرنے لگے کہ کون ہے جو اوپر سے ایک بھاری چکی کا پاٹ نعوذ باللہ من ذالک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پھینک دے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائے۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ کس قدر شرارت اور خباثت ان میں چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہودیوں کے اس ناپاک ارادے کی اطلاع فرمائی۔ جبریل امین حاضر ہو گئے اور قبل اس کے کہ وہ یہ شرارت کرتے حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ اپنے بارے میں ان کو غلط فہمی تھی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، بڑی توجہ سے بات سنیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 10,000 سے زائد رپورٹڈ 10,000 سے زائد افراد کو شہید کر چکے ہیں، جن میں 5,000 صرف بچے ہیں۔ غزہ کو بچوں کا قبرستان یونیسیف نے ڈکلیئر کیا۔ اب وہاں پر ایٹم بم مارنے کی بات کی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے لوگ ہیں، اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور ہمیں تو جو چاہیں کرتے رہیں، اللہ کی طرف سے ہماری کوئی گرفت نہیں کی جائے گی۔ اور نعوذ باللہ وہ یہ بات آ کر حضور علیہ السلام سے بھی کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے احکام میں کھلی تحریف کی۔ اور اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ جب ایک یہود میں سے مرد اور عورت نے زنا کا ارتکاب کیا اور ان دونوں کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں خود یہودیوں نے پیش کیا کہ اگر یہ وہ فیصلہ کر لیں جو ہم نے تورات میں تحریف کے بعد لکھا ہے تو بہت اچھا ہو جائے گا، رجم کی سزا سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر رجم کا فیصلہ کر دیں تو جان لینا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اس صورت میں تمہارے لیے بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے 3 جید علماء کو میرے سامنے پیش کرو. تو ابو یاسر بن اخطب، وہب بن یہودا اور عبداللہ بن سوریہ، یہ 3 علماء حضور کے بارگاہ میں پیش ہوئے. اور حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن سوری سے تنہائی میں کہا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کیا تورات میں شادی شدہ زنا کرنے والے کے لیے رجم کی سزا بیان نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ ہاں، تورات میں رجم کی سزا بیان ہوئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. خلوت میں یہ کہا. لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام نے جلوت میں انہیں رجم کرنے کا حکم دیا تو ابن سوری بھی حسد کا شکار ہو گیا اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دیا. اور ہوا یہ کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تلاوت کرو کہ تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے، اللہ اکبر، اندازہ کیجئے کہ جب تورات میں رجم کے مقام پر پہنچے تو ان آیات کی تلاوت کے بجائے اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھ لیا، اوپر سے پڑھا، رجم کی آیات کو چھوڑ کر نیچے سے تلاوت کر دی. تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ تم نے جہاں رکھا ہے اس کو ہٹاؤ، اور زور سے اس کا ہاتھ دور کیا تو وہاں رجم کی آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی. تو حضور علیہ السلام نے وہی فیصلہ فرمایا جو تورات میں لکھا ہوا تھا. اور پھر کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ شاہی خاندان کے ایک شخص نے زنا کا ارتکاب کیا تو رجم کی سزا ملنی تھی. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو رجم کی سزا نہ دو. یہودی علماء نے اس بادشاہ کے کہنے پر تورات میں تحریف کر دی اور کہا کہ اگر زنا کا ارتکاب کرے تو تورات میں اس کے لیے رجم کی سزا نہیں ہے. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب بعد میں ایک عام شخص نے زنا کا ارتکاب کیا تو یہودی علماء نے اس عام شخص کو رجم کی سزا دینے کا فتویٰ دے دیا. تو عوام غصے میں آ گئے کہ جب شاہی خاندان کے فرد نے زنا کا ارتکاب کیا تو اسے تو تم نے رجم نہیں کیا، ایک عام آدمی کو تم رجم کرنا چاہتے ہو. تو لہٰذا انہوں نے اس عوامی پریشر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اپنی کتاب میں رجم کی سزا میں رد و بدل کر دیا اور کہا کہ آئندہ یہ ہوگا کہ اس کو محض کوڑے مارے جائیں گے اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر اس کو پورے محلے میں گھمایا جائے گا. اب ان یہود میں ایسے لوگ بھی تھے جو اس طرح کے کاموں کا ارتکاب کرتے تھے، اور ان یہود میں ایسے لوگ بھی ہیں جو حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے. حدیث میں ہے، امام بیہقی روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودیوں کا عالم حضور علیہ السلام کو اس نے کچھ دینار بطور قرض پیش کیے اور وقت مقرر سے پہلے وہ آ گیا اور کہنے لگا کہ میرا قرض مجھے لوٹا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی تمہارا قرض لوٹانے کے لیے دینار موجود نہیں ہے. اور یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ جب کبھی حضور سے کسی نے سوال کیا تو آقا علیہ السلام نے کبھی اسے منع نہیں فرمایا، اور اگر اس وقت حضور کے پاس عطا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو اس ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سے قرض لے کر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا کرتے تھے. تو اس یہودی سے کسی اور کی ضرورت پوری کرنے کے لیے قرض لیا. اس نے کہا کہ نہیں، جب تک آپ مجھے میرا قرض نہیں دیں گے میں یہاں سے اٹھ کر نہیں جاؤں گا. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کی نماز، اگلے دن فجر کی نماز تک بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب اس نے آقا علیہ السلام سے نعوذ باللہ سختی کی، بے ادبی کا ارتکاب کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو وقت پورا نہ ہوا، اس کو زبردستی یہاں سے اٹھا دیتے ہیں
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے لوگوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب ظہر کا وقت آ گیا، 24 گھنٹے ناحق اس شخص نے حضور علیہ السلام کو روکے رکھا تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ میں نے تورات میں آپ کی کچھ صفات پڑھی تھی تو میں ان کی تصدیق کے لیے آیا تھا۔ تورات میں لکھا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت مکہ میں ہوگی، ان کی ہجرت کا مقام طیبہ ہے، ان کی حکومت شام تک ہوگی، وہ نہ زبان کے سخت ہوں گے نہ دل کے سخت ہوں گے، نہ بازاروں میں آوازیں بلند کرنے والے ہوں گے، نہ کبھی فحاشی پر مبنی بات اپنی زبان مبارک سے ادا کریں گے، نہ زبان میں ترشی ہوگی نہ سختی ہوگی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ تمام تر باتیں جو تورات میں لکھی ہیں ان کے مطابق آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور کہا کہ اللہ نے جو مال مجھے عطا کیا ہے یا رسول اللہ وہ تمام کا تمام مال میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہود جو مسلمان ہوتے ہیں انہیں ڈسکریج کرتے ہیں، جو لوگ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں ان مدد کرنے والوں کو اس مدد کرنے سے منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہود کا یہ طرز بھی رہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی شان میں نعوذ باللہ توہین کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہود نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی احکام اور آیات میں تحریف کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو اس واقعے پر ختم کر رہا ہوں کہ سلطان نور الدین زنگی کے دور میں جب کروسیڈرز صلیبی جنگوں کے سیلاب کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ آور ہوئے اور بیت المقدس ہاتھ سے نکل گیا اور سلطان نور الدین زنگی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح بیت المقدس کو ریکیپچر کر لیا جائے، اور بڑے متقی پرہیزگار اللہ والے مسلمانوں کے سلطان تھے اور ہر رات ایک مخصوص تعداد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لوگوں کی شکلیں دکھائیں اور فرمایا اے نور الدین محمود ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ یاد رکھ لیں کہ اگر پورے عالم اسلام میں حضور نے کسی کا انتخاب کیا ہے تو دراصل اس کی وجہ سلطان کے دل میں موجود امت مسلمہ کا درد ہے۔ اگرچہ اس دور میں بغداد کی خلافت بھی موجود تھی، اس دور میں بڑے بڑے بادشاہوں کا وقت بھی تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے سلطان نور الدین زنگی کا انتخاب کیا۔ امام سمودی فرماتے ہیں کہ سلطان نے مال و دولت کو ساتھ لیا، مدینہ طیبہ پہنچے تو پتہ چلا کہ مدینہ منورہ میں ایک روز قبل زلزلہ آیا ہے جو کسی بڑے واقعے کا پیش خیمہ تھا۔ سلطان نے کہا کہ میں تمام اہل مدینہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ سب میں تحائف اور رقوم تقسیم کرتے رہے لیکن وہ دو افراد نظر نہ آئے۔ تو امام سمودی فرماتے ہیں کہ جب سلطان نے پوچھا تو پتہ چلا کہ بلاد مغرب کے دو لوگ ایسے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، گھر میں ہی رہتے ہیں، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ سلطان نے کہا کہ انہی دو لوگوں سے ملاقات کرنی ہے۔ جب انہیں بلایا گیا تو پہچان لیا کہ وہی دو لوگ ہیں جن کی شکلیں خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھائی تھی۔ تو امام سمودی فرماتے ہیں کہ جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو گھر میں قرآن اور دینی کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ کہا ہم تو یہاں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ جب سلطان نے چٹائی کو ہٹایا تو دیکھا کہ وہ اپنے گھر میں زمین میں ایک سرنگ کھود رہے تھے اور سرنگ کھودتے کھودتے وہ حضور علیہ السلام کے حجر مبارک کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے انہیں مارا پیٹا۔ انہوں نے کہا کہ دراصل ہم یہودی ہیں، ہم یہودی ہیں اور تمہارے نبی کے نعوذ باللہ من ذالک
جسد مبارک کو اس مقام سے نکال کر کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ زار و قطار رونے لگے اور اسی وقت ان دونوں یہودیوں کا سر قلم کر دیا، اور پھر مسجد نبوی کے اطراف میں حضور علیہ السلام کے حجرہ مبارک کے اطراف میں سیسا پگھلا کر بھر دیا تاکہ قیامت تک یہ ناپاک جسارت دوبارہ کوئی اور نہ کر سکے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ حمیت اور غیرت جو اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کے ماضی میں گزرے ہوئے ان عظیم سپوتوں کو عطا فرمائی، آج امت مسلمہ میں پھر کوئی ایسا فرد اٹھے جو امت مسلمہ کی اس یاد کو تازہ کر دے۔ غزہ کے بچے، عورتیں، بوڑھے وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ بیت المقدس بعید نہیں ہے، اب جب کہ ویسٹ بینک میں بھی بمباری کے ساتھ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے کہ عنقریب اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی خبر سننے کو آ جائے کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کر دیا ہے، کیونکہ اگر غزہ میں 23 لاکھ مسلمانوں کے قتل عام پر مساجد کو ختم کرنے کے ساتھ پورے عالم اسلام کی غیرت مر چکی ہو اور غزہ کو مسلمانوں کا قبرستان بنا دیا جائے اور پورے عالم اسلام میں سے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا جا سکے، تو ان کو یہ اسسمنٹ ہو گئی، یہ اندازہ کر لیا گیا کہ اگر بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو بھی گرا دیا جائے گا تو مسلمان اس وقت فحاشی، بے حیائی پر مبنی فلمیں دیکھنے میں مصروف ہیں، یہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں اپنی بات کو اس آیت پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو کیا اللہ تمہارا محتاج ہے؟ فرمایا نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، تو عنقریب اللہ ایک اور قوم لے آئے گا، آپ نہیں تو کوئی اور قوم، عرب نہیں تو کردوں میں سے سلطان صلاح الدین ایوبی سے یہ کام لیا گیا۔ تو فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، تو عنقریب اللہ ایک دوسری قوم کو اٹھائے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آخری فتح اس معرکے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔